قرآن میں ایک قوم کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ہے یاجوج مجوج، جن کی دہشت سے زمین کانپ اٹھی تھی، جنہیں دنیا گو اور مگوگ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ کسی زمین پر قدم رکھتے تو وہاں کی گھاس تک مٹ جاتی تھی، ندیوں کا پانی پی جاتے تھے، پہاڑوں کو رون ڈالتے تھے اور شہروں کو راکھ بنا دیتے تھے۔ نہ رحم، نہ شفقت، نہ انسانیت، بس ایک ہی مقصد، تباہی اور بربادی۔ ایک وقت آیا جب اللہ سے لوگوں نے رو رو کر دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان سے نجات دلا، ان درندوں سے ہمیں بچا۔ تب اللہ نے اپنی رحمت سے ایک نیک اور طاقتور بادشاہ کو اٹھایا جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین وہ شخص تھے جنہیں اللہ نے علم، طاقت اور رحمت سے نوازا تھا۔ ذوالقرنین نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ جب ذوالقرنین اپنے سفر کے دوران دو پہاڑوں کے بیچ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج مجوج ہمارے علاقے میں حملہ کرتے ہیں اور ہماری کھیتی اور ہماری اولاد گھر بار سب تباہ کر دیتے ہیں، کیا تم ہمارے ان کے بیچ ایک دیوار بنا دو گے؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے میں اس کا استعمال تمہاری حفاظت کے لیے کروں گا۔ ان لوگوں کی درخواست پر ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے ٹکڑوں اور پگھلے ہوئے تانبے کی مدد سے ایک نہایت مضبوط دیوار تعمیر کر دی، جس نے ان قبیلوں کو وہاں قید کر دیا، جو اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج مجوج اسے توڑ نہ پائے اور نہ اس دیوار پر چڑھ پائے۔ احادیث کے مطابق یہ قبیلے ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، جب وہ دیوار کو اتنا باریک کر دیتے ہیں کہ دوسری طرف ہی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ باقی کل کھودیں گے۔ اگلے دن وہ دیوار پھر سے پہلے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک ان کا سردار انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، نہ کہتے۔ اس دن وہ دیوار توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدیوں بیت گئی، وہ دیوار آج بھی موجود ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہاں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کوکاز پہاڑوں کے بیچ ہے اور کچھ کہتے ہیں ترکستان کے پاس ہے، کچھ اسے زمین کی گہرائی میں چھپاؤ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج اور مجوج کو رہا کر دے گا۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ہر بلندی سے سیلاب کی طرح اتریں گے، وہ زمین کا تمام پانی پی جائیں گے اور ہریالی اور اناج سب ہضم کر لیں گے۔ انسان ان کے خوف سے پہاڑوں اور قلعوں میں پناہ لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ صبح جب سورج نکلے گا تو دنیا لاشوں سے بھر چکی ہوگی، ان کی بدبو سے ہوا تک لینا مشکل ہو جائے گی۔ تب اللہ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ پھر تیز بارش ہوگی جو پوری زمین کو صاف کر دے گی، ہوا صاف ہو جائے گی اور زمین پھر سے ہریالی سے بھر جائے گی۔ یاجوج مجوج کا یہ واقعہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کی قدرت کے آگے سب کمزور ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا اور ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔